السلام علیکم، کیسے ہیں میرے تمام سننے والے؟ جہاں بھی ہیں خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو ایسے ہی خوش اور شاد آباد رکھے۔ عفت فاروق کی بہت ساری دعائیں آپ کے لیے، اور میں ہر آڈیو میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جو بھی مجھے سنے وہ بھی میرے لیے ضرور دعا کیا کریں۔ جانے کس کی دعا اور کس کی آمین ہماری خوشیوں کا باعث بن جائے۔ اور سنائیے گا کہ آپ سب کیسے ہیں؟ آج کل بہت پیارا پیارا موسم ہو رہا ہے، دن کو کافی تیز دھوپ لگ رہی ہے اور راتیں ٹھنڈی ٹھنڈی۔ تو میں 2-4 دن ذرا لیٹ ہوں، کچھ میری ویڈیو میں گیپ آ گیا کیونکہ تھوڑی سی مصروفیات تھی، کچھ طبیعت ناساز تھی، تو پتہ نہیں کسی نے مجھے یاد کیا بھی ہے یا نہیں۔ اگر کسی کو کوئی بات اچھی لگی ہوگی تو یقیناً کسی نے ضرور یاد کیا ہوگا، لیکن میں نے آپ سب کو بہت یاد رکھا، اس لیے آج تھوڑا سا ٹائم نکال کر جیسے ہی بہتر ہوئی ہوں تو سوچا کہ فوراً اپنے سننے والوں سے، پیار کرنے والوں سے مخاطب ہوا جائے۔ جی، تو آج میں اپنے پیارے پیارے سننے والوں سے اپنے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت ساری باتیں شیئر کرنا چاہ رہی ہوں۔ شاید ویڈیو کچھ لمبی بھی ہو جائے، اور کچھ باتیں جو ہیں وہ میرے ذاتی تجربے بھی ہیں، وہ اس طرح سے کہ بہت ٹائم ہم کہتے ہیں نا کہ ہم کسی پریشانی میں ہوں، مشکل میں ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا یہ اسم اعظم ہے، یہ فلاں صورت ہے، آیت ہے، اس کو اتنی بار پڑھیں تو مشکل حل ہوگی، پریشانی دور ہوگی۔ میری اس بارے میں رائے تھوڑی مختلف ہے، اور یہ میری ذاتی رائے ہے اور ذاتی تجربہ بھی ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت نوازا، میری بہت پریشانیاں حل کی اور بہت جلد کی۔ تو میں ہمیشہ کہتی ہوں اپنی ہر آڈیو میں کہ اگر کسی کو میری رائے سے اختلاف ہو تو وہ ضرور اختلاف کا حق رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آزاد پیدا کیا ہے اور آزاد رائے کا بھی حق دیا ہے، اور کسی کی دل آزاری بھی ہو تو میں اس کے لیے بھی معافی چاہوں گی۔ تو میں اصل بات کی طرف دوبارہ آتی ہوں کہ ہم لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو ہم یاد کریں اور وہ تعداد میں کریں، ہندسوں میں کریں، یہ کچھ مناسب نہیں ہے۔ ہمیں اپنے اللہ کو ہر ٹائم یاد رکھنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے، اس کے لیے ہمیں مصیبت اور پریشانی کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ کہ 100 بار پڑھنے سے، 200 بار پڑھنے سے نہیں ہونا چاہیے۔ میرا ذاتی تجربہ بھی ہے اور یقین بھی کہ اللہ تعالیٰ کو بجائے ہم تعدادوں میں یاد کریں، ہم اللہ تعالیٰ کو دل سے یاد کریں، چاہے وہ ایک بار ہی پکاریں، وہ ہماری سنتا ہے، وہ صرف دل کی ہی تو سنتا ہے، اسے تعداد سے مطلب نہیں ہے، اسے ہمارے خلوص سے مطلب ہے، ہماری دل سے نکلی ہوئی پکار سے مطلب ہے۔ کوئی آپ کو یہ کہہ دے کہ آپ نے 1000 بار یا رحمان پڑھنا ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ اب ہم 1000 بار کی تعداد پوری کرنے کے لیے نہ تو ہمارا وہ خلوص رہ جاتا ہے، ہمارا دھیان ہوتا ہے کہ ہم نے 10 تسبیحاں پڑھنی ہیں، جی اب وہ کیسے پوری کرنی ہے، بس ہم اس بات کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ میں دل سے بھی ایک بار کہوں یا رحمان، اے مہربان، اے مہربان، مہربانی کرنے والے،
تو بس وہ میری دل سے ایک بار نکلی ہوئی اس نے ہمیشہ سنی ہے اور ہمیشہ مہربانی کی ہے، ہر اس پریشانی میں، ہر اس مشکل میں، ہر اس حاجت میں۔ اسی طرح میں اپنے سننے والوں کو بھی یہی شیئر کر رہی ہوں کہ آپ اپنے اللہ کو گنتی میں یاد نہ کریں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار ہے، یہ بھی ایک صرف لفظ بنا ہوا ہے، اسے تو پتہ نہیں ہم سے کتنا پیار ہے۔ اس کی کوئی تعداد نہیں، اس کی کوئی لیمٹ نہیں، اس کا کوئی پیمانہ بھی نہیں۔ وہ رحمان، وہ رحیم، وہ کریم، وہ تو ہر وقت ہماری طرف متوجہ ہے۔ یہ اس کا پیار ہی ہے جو ہم پر اتنی نعمتیں ہیں، وہ سہولتوں کی صورت، وہ خوشیوں کی صورت۔ یہ اس کا پیار ہی ہے جو ہم اسے بھول بیٹھے ہیں اور بھول جاتے ہیں، پھر وہ ہمیں کوئی پریشانی ڈالتا ہے، کوئی آزمائش ڈالتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں یہ اس کا پیار ہے کہ وہ ہمیں اپنی طرف واپس بلاتا ہے، ورنہ تو ہم اسے کبھی بھی یاد نہ کریں۔ یہ اس کا پیار ہے، وہ ہم سے پیار کرتا ہے اور ہمیں پھر اپنی طرف بلاتا ہے۔ دیکھیں، ہم اپنی ماؤں کو سارا دن کتنا یاد کرتے ہیں، اس کی کوئی تعداد ہے کیا؟ کوئی کہ اگر ہم اپنی ماؤں کو یاد کرنے کی سارا دن کوئی تعداد نہیں گن سکتے، کوئی گنتی نہیں رکھ سکتے، وہ تو پھر 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے، اسے ہم گنتیوں سے کیسے یاد کر سکتے ہیں؟ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کو دل سے یاد کریں، خلوص سے یاد کریں، اور جہاں بھی یاد کریں، جس حالت میں بھی یاد کریں، وہ ہمیں ضرور سنتا ہے، وہ ہماری پکار سنتا ہے۔ وہ تو ہر وقت منتظر ہے کہ اے میرے بندے، تو مجھے پکار تو صحیح، تو مجھے پکار تو صحیح، میں تیری سنتا ہوں۔ وہ ہماری تب سنتا ہے جب کوئی بھی ہماری نہیں سنتا، جب کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہماری سننے کے لیے، ہماری مدد کرنے کے لیے، وہ ہماری تب سنتا ہے۔ تو ہمیں اپنی پریشانیوں کے بغیر بھی، اپنی خوشیوں میں بھی، اپنے سکون میں بھی اس کی نعمتوں کو دیکھتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کا شکرانے کے نفل پڑھنے چاہیے، جیسے ہم حاجتوں کے نفل پڑھتے ہیں، پریشانیوں میں نفل پڑھتے ہیں، اسی طرح کبھی اس کو شکرانے کے سجدے بھی کر کے دیکھیں۔ اتنا کچھ ملتا ہے، اتنا کچھ نوازا جاتا ہے جو ہمارے گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جب ہمیں بہت پریشانی ہو، بہت مشکل ہو، تو ہمیں اپنے اللہ کے پاس، یہ میری ذاتی رائے بھی ہے اور ذاتی تجربہ بھی ہے جو میں اپنے سننے والوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ آپ اس پر عمل کر کے دیکھیے گا اور پھر مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا یہ تجربہ کیسا رہا۔ بعض دفعہ زندگی میں ہمارے ساتھ کچھ اس طرح کے حادثے ہو جاتے ہیں، ایسی آزمائشیں آ جاتی ہیں کہ ہمارے پاس دعاؤں کے لیے الفاظ بھی نہیں ہوتے، دل اتنا پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اپنے اللہ سے کیا مانگیں، اسے کیا کہیں، آنسو بھی نہیں نکل رہے ہوتے۔ تب میرا تجربہ اور رائے ہے کہ آپ جائے نماز پر صرف بیٹھ جائیں، صرف جائے نماز پر بیٹھ جائیں اور بیٹھ کر اٹھ جائیں۔ وہ جو بغیر کہے سب جانتا ہے، وہ جو دلوں کے حال جانتا ہے، جو ذہنوں میں چل رہا ہے، وہ سب جانتا ہے، اسے ہمارے لفظوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ بس جب زندگی میں کوئی ایسا پریشان کن لمحہ آئے تو بس اس کے پاس بیٹھ جائیں، حاضری لگوا دیں، بس کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، کچھ سنانے کی ضرورت نہیں، حاضری لگوا دیں۔ اس کے بعد دیکھیے گا
دل ایسے ہلکا ہو جائے گا، ایسے لگے گا جیسے اپنی وہ ساری پریشانی کسی دوسرے کے حوالے کر دی۔ ایسے لگے گا کہ جس پریشانی کے لیے پریشان تھا ہوں وہ ساری حل ہو گئی، کسی ایسی ہستی کے حوالے کر دی کہ جائے نماز سے اٹھتے ہوئے اپنے آپ کو اتنا پرسکون محسوس کریں گی، نیند بھی آئے گی، سکون بھی آئے گا۔ اس کے علاوہ بھی بہت اچھی اسی ٹاپک پر میرے پاس باتیں ہیں، تجربات ہیں، کچھ وظائف ہیں جو میں انشاءاللہ نیکسٹ آڈیو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی، تاکہ میرے پیارے سننے والوں کے کام بھی یہ باتیں ضرور آئیں۔ اگر آپ کو میرا یہ ٹاپک، یہ باتیں اچھی لگی ہوں اور ان پر عمل کر کے، توکل کر کے، اللہ پر یقین کر کر آپ کو بھی زندگی میں معجزانہ بہت کچھ ملا ہو تو مجھ سے بھی شیئر کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، اور میری یہ آڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اب عفت فروغ کو اجازت دیں، آج ویڈیو کافی زیادہ لمبی ہو گئی ہے، آپ کا بہت قیمتی ٹائم میں نے لیا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اس بات کے ساتھ کہ آج کا دن جو گزر گیا وہ واپس نہیں آنا۔ اللہ حافظ۔